اور مقررہ حدود میں رہنے کی درس دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے کے توسط سے اللہ تعالیٰ کرونا کی اس وبا سے پاکستان اور پوری دنیا کو نجات دے۔ آج جی ایچ کیو میں چیف آف آرمی اسٹاف کی زیر صدارت ایک اسپیشل پی ایس اوز کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں افواج پاکستان کی ملک کے طول و عرض میں کرونا وائرس کے لیے کی گئی ڈپلائمنٹ اور اس مد میں کیے جانے والے خاص اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مستقبل کی حکمت عملی اور ہر قسم کے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے اقدامات بھی اس کانفرنس میں زیر غور آئے۔ آرمی چیف نے تمام کمانڈرز کو ہدایت کی کہ بارڈرز پر ڈپلائمنٹ اور سیکیورٹی ٹاسکس میں اٹھائے گئے اقدامات کے تسلسل کو جاری رکھا جائے۔ فوج کی روٹین ٹریننگ ایکٹیویٹیز بھی جہاں تک ممکن ہو جاری رکھی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے دوران عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے سول اداروں کے ساتھ مل کر تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں تاکہ عوام کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے اور وہ اس ماہ مقدس کے دوران ہر قسم کے فکر سے بالاتر رہ سکے۔ کانفرنس کے شرکاء نے ان حالات میں بھی لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت اور انڈین ملٹری لیڈرشپ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا سخت نوٹس لیا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی اشتعال انگیزی میں پچھلے کچھ عرصے میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اس سال اب تک ہندوستان نے تقریباً 850 مرتبہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور جان بوجھ کر لائن آف کنٹرول کے ساتھ آباد آزاد کشمیر کے پرامن شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ 26 فروری کو پاکستان میں کرونا کے پہلے کیس کی تشخیص سے اب تک 456 مرتبہ ہندوستان لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ اس میں ایک شیر خوار بچہ شہید اور 31 لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں 7 خواتین اور 8 بچے بھی شامل ہیں۔ ان سیز فائر وائلیشنز میں ہیوی آرٹلری کا استعمال کیا گیا۔ بھارتی فوج اپنی گن پوزیشنز کو پاکستانی فوج کی جوابی کارروائیوں سے بچنے کے لیے آبادی کا استعمال کرتی ہے تاکہ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہندوستان کی ملٹری قیادت نے روش کے عین مطابق ہندوستانی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جھوٹے اور مذاق خیز پروپیگنڈا کی ناکام کوشش کی۔ بھارتی ملٹری قیادت کے پاکستان کے بارے میں دیے گئے حالیہ بیان بھارت کی اندرونی ناکامیوں پر بڑھتی ہوئی فرسٹریشن اور ڈی مورلائزیشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کووڈ-19 کے خلاف متحد ہو رہی ہے اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بھی پچھلے ماہ یہ دنیا سے ہر قسم کی بین الاقوامی جنگ بندی کی اپیل کی، بدقسمتی سے ایسے وقت میں آر ایس ایس کے انتہا پسندوں نے تمام بین الاقوامی قوانین اور اقدار کو پامال کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ ہندوستان ہندتوا اور سیفر آن ٹیررزم کو فروغ دے رہا ہے۔ بھارت نے ظلم، بربریت، نسلی امتیاز اور نفرت کی جو آگ مقبوضہ کشمیر میں لگائی، اب وہ پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے۔ Saffronization of Indian military and polity is a sad spectre that the world can ill afford under the present circumstances. کرونا وائرس ایک عالمی وبا ہے جس سے تمام دنیا متاثر ہوئی ہے۔ کوئی بھی وبا رنگ، نسل، قومیت یا مذہب سے مبرہ ہوتی ہے۔ اس وبا کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑنے کی مذموم بھارتی کوشش بری طرح ناکام ہوئی ہے اور اس کی مذمت پوری دنیا نے کی ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں
کووڈ 19 کے حوالے سے بھی ہندوستان نے جو فیک نیوز پھیلانے کی کوشش کی، اس کی حقیقت بھی دنیا کے سامنے کھل چکی ہے۔ الحمدللہ پورے پاکستان میں سب سے کم کرونا کیسز آزاد جموں کشمیر میں ہیں، اور ابھی تک کوئی بھی کووڈ 19 ریلیٹڈ ڈیتھ وہاں سے رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس دوران 25 افراد اس وبا سے ریکور بھی کر چکے ہیں۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں 607 کنفرمڈ کووڈ 19 کیسز ہیں، جن میں سے 212 افراد ریکور کر چکے ہیں، اور وہاں کی پولیٹیکل اور ملٹری قیادت کی زبردست کاوشوں سے صورتحال دن بدن امپروو ہو رہی ہے۔ ملک بھر میں ہونے والی اموات جو کہ تو اب تک 237 ہیں، ان میں سے صرف 3 اموات گلگت بلتستان میں ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی میں دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کووڈ 19 کے سٹیٹسٹکس پہ بھی دلوانا چاہوں گا، جو کہ 5 اگست 2019 سے لاک ڈاؤن میں ہے۔ ہندوستان کو جب بھی اندرونی مسائل کا سامنا ہوا، اس نے ہمیشہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ حالیہ الزام تراشی کا بنیادی مقصد بھی کرونا وائرس کے دوران اپنی انہیرنٹ کانٹرڈکشنز کے نتیجے میں بنائی گئی غلط پالیسیوں سے جنم لینے والے بلنڈرز کو عالمی اور اندرونی توجہ سے ہٹانا ہے، چاہے وہ اقلیتوں کا استحصال ہو یا مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ بدترین ریاست دہشت گردی یا کرونا وائرس کی سچویشن کی مس ہینڈلنگ سے بگڑتی ہوئی صورتحال۔ ان حالات میں جو بھارت کے اندرونی حالات ہیں، ان حالات میں کسی ملک کو بھارت میں انفلٹریشن کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں سول ملٹری قیادت مل کر اس وبا کے خلاف ایک جامع حکمت عملی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ پچھلے 58 دنوں کے جائزے کے بعد یہ واضح ہے کہ کرونا کنفرم کیسز ہماری انیشل پروجیکشن سے کم ہے، الحمدللہ، لیکن خدشہ ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں یہ تعداد پیک کر سکتی ہے، اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے پلیٹ فارم سے پوری نیشنل ایفرٹ کو بہترین انداز میں کوآرڈینیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے کوارنٹین آئسولیشن سینٹرز، ٹیسٹنگ کیپیسٹی، ہاسپٹلز اور انٹینسو کیئر کی استعداد میں بھی روز بروز ملکی سطح پر اضافہ ہو رہا ہے۔ پاک فوج کے تمام دستیاب وسائل، ہیومن ریسورس، ٹیکنیکل ریسورس، حکومتی احکامات کے تحت اس وبا سے نمٹنے کے لیے ہر لیول پر بھرپور طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں۔ بدلتی ہوئی صورتحال کے تحت ریسورس ایلوکیشن کو بھی آلٹر کیا جا رہا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران حکومتی احکامات کے مطابق ٹریک، ٹریس اینڈ کوارنٹین اسٹریٹجی، جس کو TTQ اسٹریٹجی کہا جا رہا ہے، یہی ہماری کووڈ 19 کے خلاف ایفرٹ کو ڈرائیو کرے گی۔ اس کا بنیادی مقصد کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی نشاندہی پر صرف ہاٹ سپاٹ اور کلسٹرز کو فوکس کر کے ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کرنا ہے۔ اس میں فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس اسٹریٹجی کے ذریعے ہم نے اپنے ریسورسز اور ایفرٹس کو صوبائی، ضلعی اور یونین کونسل لیول تک لے کر جانا ہے، اور اس کے لیے تمام کانٹیجنسی پلاننگ کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان آرمی کے افسروں اور جوانوں نے کرونا وائرس کے لیے جو اپنی ڈونیشنز کا اعلان کیا تھا، اس کے تحت 4 صوبوں آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں 3.5 لاکھ سے زائد راشن پیکس کو مستحق افراد میں پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کرونا وائرس کے دوران افواج پاکستان نے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے، تاکہ یہ رقم بھی کرونا وائرس کے خلاف لڑنے میں استعمال کی جا سکے۔ پاکستان آرمی میڈیکل کور کی استعداد اس ایمرجنسی سچویشن میں بڑھانے کے لیے آرمی میڈیکل کور کے
तमाम रिजर्विस्ट्स को तलब कर लिया गया। इसी तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की क्रूज़ की दस्तयाबी और फ़्लाइट्स ऑपरेट करने की सलाहियत को बरकरार रखने के लिए PIA के वो क्रू जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए उनको पाकिस्तान आर्मी के हॉस्पिटल में तरजीही बुनियादों पर इलाज की सहूलत मुहैया की जाएगी ताकि कौमी एयरलाइन बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का काम अहसन तरीके से सर अंजाम दे सके। पाकिस्तान आर्मी की 5 कोविड-19 टेस्टिंग लैब्स स्कर्दू, ताफ्तान, कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की सपोर्ट में काम कर रही हैं। इसके अलावा सरहद के दाखिली मुकामात में कोविड-19 के बचाव के ख़िलाफ़ ताफ्तान, तोरखम, चमन इन तमाम जगहों पर क्वारंटीन और आइसोलेशन फैसिलिटीज़ कायम कर दी गई। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी भी इस कौमी काविश में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइना से 6 सॉर्टीज़ के ज़रिए 77 टन इमदादी सामान जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट और अद्वियात शामिल हैं पाकिस्तान पहुंचाया है। 17 डोमेस्टिक रिलीफ फ़्लाइट्स के ज़रिए 64 टन इमदादी सामान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा खुसूसी परवाज़ के ज़रिए लॉकडाउन की वजह से बलूचिस्तान में फंसे 150 अफराद को गिलगित बल्तिस्तान भी पहुंचाया गया है। पाकिस्तान बहरिया भी बलूचिस्तान और सिंध के कोस्टल एंड क्रीक एरियाज़ में मुस्तहिक अफराद को राशन पैक्स और प्रोटेक्शन मास्क पहुंचाने के साथ साथ बुनियादी तिब्बी इमदाद की फराहमी में भी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। चीनी इमदादी और तिब्बी सामान पाक बहरिया के जहाज़ के ज़रिए गवादर में मुकामी आबादी में तकसीम के लिए पहुंचाया गया है। कोरोना वायरस की वबा के दौरान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने हर शोबे में पाकिस्तान की भरपूर मदद करके एक बेहतरीन दोस्त और तारीखी स्ट्रेटजिक पार्टनर होने का अमली सबूत दिया है। आज भी चाइना से 2 जहाज़ इमदादी सामान और डॉक्टर्स की एक टीम लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। ये डॉक्टर्स की टीम पाकिस्तान में 2 माह क़याम करेगी। चाइना की इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद को हम बहुत कदर की निगाह से देखते हैं और उनके तहे दिल से मशकूर हैं। आखिर में तमाम फ्रंट लाइन डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हेल्थ वर्कर्स और आवाम को खुर्दोनोश की बुनियादी सहूलतें मुहैया करने वाले दुकानदारों, ताजरों, खुर्दोनोश से मुंसलिक दीगर इंडस्ट्रीज़ के वर्कर्स, उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो आवाम की सेहत, हिफाजत और मुल्की मईशत का पहिया चलाने के लिए शब व रोज़ मसरूफ़ अमल है। उलमाए कराम का भी इस पूरे अमल में किरदार काबिल तारीफ़ रहा है। मैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मीडिया को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद कोरोना वायरस की आगाही मुहिम में शानदार किरदार अदा किया। जैसा मैंने पहले कहा, रमज़ान का महीना हमें सब्र, बर्दाश्त और मुकर्रर करदा हदूद की पैरवी का दर्स देता है। इस हवाले से अवाम से गुजारिश है कि ख़ुद को महदूद रख कर इस वबा से महफूज रहें क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है। अगले 15 दिन निहायत अहम है। इसमें कोशिश करें कि इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर भरपूर एहतियात बरती जा सके। अपने घरों को इबादतगाहें बनाएं। रमज़ान की इस महीने की रहमतों, बरकतों और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने के वास्ते ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से जल्द निजात अता फरमाए। आमीन। थैंक यू। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे। GHQ में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके मुतालिक भी उनकी जानिब से ब्रीफ किया गया और ये कहा गया कि जो कॉन्फ्रेंस आज की गई
اس میں کورونا سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا گیا. ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا ان کی جانب سے کہ کورونا کے حوالے اگلے 15 دن نہایت اہم ہے, لوگ گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں. DGISPR کی جانب سے ایسا بھی کہا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ دعا ہے رمضان کی برکت سے اللہ کورونا کی وبا سے دنیا کو نجات دے. کانفرنس کے شرکاء نے LOC پر بھارتی جارحیت کا سخت نوٹس لیا. LOC پر بھارتی اشتعال انگیزی میں اضافہ ہو گیا ہے. بھارت نے LOC پر 850 بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی. 26 فروری سے اب تک 456 بار بھارت اشتعال انگیزی کر چکا ہے. مقبوضہ کشمیر کی آبادی کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ہندوستان نے جان بوجھ کر آزاد کشمیر کے پرامن شہریوں کو نشانہ بنایا. کورونا کی وبا کے وقت بھی بھارتی انتہا پسندوں نے عالمی قوانین کو پامال کیا. جی ہاں, عالمی قوانین پامال کیے گئے بھارت کی جانب سے. بھارت نے LOC پر 850 بار رواں سال سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور 26 فروری سے اب تک 456 بار بھارت اشتعال انگیزی کر چکا ہے. مقبوضہ کشمیر کی آبادی کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور ہندوستان نے جان بوجھ کر آزاد کشمیر کے پرامن شہریوں کو نشانہ بنایا. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سر سما کو وقت دینے کے لیے. سر, جس طرح سے ابھی DGISPR نے بھی پریس کانفرنس کی, جب پوری دنیا کورونا وائرس سے لڑ رہی ہے, بھارت اپنے شہریوں کو کورونا سے بچاؤ کے بجائے پاکستان کی فکر کر رہا ہے. کبھی کوارڈ کاپٹر بھیجتا ہے پاکستان کی جاسوسی کے لیے, کبھی سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پاکستان جو DGISPR نے بڑا کلیئر بات کی ہے کہ جو انڈیا ہے وہ پاکستان فوبیا میں, مسلمان فوبیا میں پریشان ہوا ہے. لیکن جو حالات ہیں دنیا کے اس وقت آپ کے سامنے, یہاں تک کہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ وہ اب مسلمانوں کو یہ سیگریٹ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی وجہ سے کرونا وائرس وہاں پر انڈیا میں آ رہے ہیں, اور یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا. پھر DGISPR نے بڑی کلیئر باتیں کی ہیں کہ دیکھیں کہ کس طریقے سے آزاد کشمیر میں اور گلگل بلتستان میں تقریباً نہ ہونے کے برابر یہ سارے کیسز ہیں. لیکن انڈیا میں دیکھیں, مقبوضہ کشمیر نے جس طریقے سے اس نے 5 اگست سے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, اس کے بعد جو وہاں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں, دنیا سے کاٹ کے رکھا ہوا ہے. ہمیں یہاں پر ٹوٹل 20 دن ہوئے, ہم کتنے پریشان ہیں. دنیا کی فیسلٹیز انٹرنیٹ سب ہمارے پاس ہے, وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے. پھر انہوں نے ساری سروسز کی بتائی ہے کہ کس طریقے سے ہماری آرم فورسز کام کر رہی ہیں, ملٹری, ایئر فورس اور نیوی کی انہوں نے بتایا کہ کیسے کام کیا ہے, وہ بڑی ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ نماز زیادہ تر مسجد گھروں میں پڑھیں, یہ اس وقت پیک پیریڈ ہے. علماء کرام نے بالکل جو بات کی ہے حکومت نے کی ہے, اس کو دیکھنا کہ اس کے کیا حالات ہوتے ہیں. تو یہ اپڈیٹ انہوں نے دیکھی. ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے سیز فائر وائلیشن کا کہ آپ نے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ دنیا سے کہ آپ تمام تصفیات جو ہیں اس وقت لڑائی جھگڑے بند کر دیں, سیز فائر کر لیں, اور ڈسپائٹ انڈیا اس کے اپوزٹ. بالکل حارث صاحب, ریشنل اپروچ بھی یہی ہونی چاہیے پوری دنیا کی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم بھارت میں پہلے سے ہی رواں ہے, لیکن کرونا پر بھی مسلمانوں کو ہی بڑا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. یہ سوچ آپ کے خیال میں کس طرف عکاسی کر رہی ہے؟ آئی تھنک اس سے یہ ان کی انتہا پسند ہندوتوا اور اس کے بعد جو نازیزم ہے ان کا وہ نظر آتا ہے, جو RRS کے گنڈے نظر آ رہے ہیں. نہ ان کو یہ ہاسپٹل میں جانے دے رہے ہیں, ان کو علیحدہ رکھا ہوا ہے. اس کے بعد یہ سیگریشن کی ہوئی ہے اور الزام یہ لگا رہے ہیں کہ وہاں پر ایک اجتماع تھا, وہاں کے فورنر لے کر آئے ہیں اور لگا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ نہیں ریلائز کر رہے کہ آپ کی اپنی پاپولیشن کس حال میں رہتی ہے. سڑکوں میں لوگ سوتے ہیں, چمگٹے لگے ہوئے ہیں. انہوں نے 19 ڈیز جو آپ نے ایک اور وہ کیا تھا لاک ڈاؤن, اس میں کتنا انڈیا کے خلاف بولے ہیں, نریندر مودی کے خلاف بولے ہیں, اس کو اپنی قوم سے معافی مانگنی پڑی ہے. یہ مسلمانوں کے ساتھ جو ایک انتہا پسندی ہے, اور پھر پاکستان کے ساتھ جو ہے جس کی ہیومن شیلڈ کشمیریوں کو استعمال کر رہے ہیں آرٹلری موٹر فائر کر کے, تو یہ چیزوں سے پتہ چلتا ہے کتنے سخت مسلمانوں کے خلاف ہیں. اور ایک کرونا وائرس سے ایک اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے دہشت گرد کرونا لے کے انڈیا میں جا رہے ہیں. ان کی انتہا اور پستی کی سوچ کی پستی دیکھیں کہ کہاں تک یہ جا چکے ہیں. بالکل سر, جس طرح سے بھارتی ڈرون کو پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے گرایا 600 میٹر جو آزاد کشمیر کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی اس جاسوس ڈرون نے, ہماری سیکیورٹی فورسز نے بھی بھارت کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ ہم بھی ہر وقت تیار ہیں. ناقابل تسخیر جو دفاع وطن ہے اس کے حوالے سے واضح پیغام بھارت کو ہم بھی دے چکے ہیں. دیکھیں, یہ انڈیا کوئی موقع نہیں جاتا, ان کو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ پاکستان کی فوج کیا کر رہی ہے,
پاکستان کے مورچے کہاں پر ہیں، پاکستان کی تیاری کتنی ہے. ابھی ان کے کوڈ ہیلی کاپٹر گرایا، اس سے پہلے ایک ان کا ڈرون دکھایا ہے. پاکستان نے یہ وارن کیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج 24 گھنٹے 365 ڈیز پورے ہر وقت ہم آنے ملک کی سیکیورٹی کے لیے تیار کھڑے ہیں. کبھی کوئی موقع ان کو جب یہ ٹرائی کرتے ہیں ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں. جس وقت یہ ایسی کرتے ہیں پکڑ لیتے ہیں. اس سے یہ ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی فوج بیٹل ہارڈنڈ، فلی ٹرینڈ، پروفیشنل اینڈ کمانڈیڈ بائی این ایکسلنٹ چیف آرمی اسٹاف. انڈین آرمی جو ہے یہ ان ٹرینڈ ہے، ان پروفیشنل ہے. یہ صرف نہتے ان آرم کشمیری عورتوں بوڑھوں بچوں کو شہید کر سکتی ہے. انہوں نے 40 سال سے کوئی لڑائی بھی نہیں لڑی ہے، ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی ان پروفیشنل حرکتیں کر کے اپنے آپ کو امبیرس کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، جس طرح آپ نے یہ کہا بھی کہ جو انتہا پسندانہ سوچ ہے جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، اس پر بطور پاکستانی ہمیں بھی شکایت رہی کہ جو بڑے مسلم ممالک ہیں ان کی جانب سے آواز نہیں اٹھائی جاتی. لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ OIC کا اعلامیہ جو بھارت میں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بھی واضح پیغام ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت مودی سرکار ہے وہ بالکل نازیزم پر چل رہی ہے، تو اس کی بھی اس سوچ کی فتح ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ جی بالکل. OIC اور ابھی میں فیل کہ اور بھی مسلمان والوں کو انڈیویجولی بھی انڈیا کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اٹس ناٹ، اس وقت تو مسلمانوں کی بات نہیں ہے. یہ وائرس جو ہے یہ کس کو نہیں پتا کہ یہ ہندو ہے، کرسچن ہے یا سکھ ہے یا کوئی اور ہے. دے ڈونٹ ہیو اینی باؤنڈریز. یہ ایک انسانیت کے خلاف ہے، انسانوں کے خلاف ہے. اور یہ انسانیت کا سوال دیکھتے ہوئے ان کو اس وقت چاہیے کہ یہ جو ہے یہ اس وقت مسلمانوں کے لیے جو حالات وہاں پر کیے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو جو ہیومن رائٹس کی چیمپئنز ملک بنتے ہیں، ہیومن رائٹس کے جو ایک چیمپئنز ہیں، پھر اس کے بعد ہیومن رائٹس واچ ڈاگز ہیں. ایوری باڈی ہیز ٹو اسٹینڈ. جو آپ کے جنرل سیکرٹری نے اوپنلی کہا ہے کہ لڑائی جھگڑے بند کریں. انڈیا کو کہا کہ کشمیر میں جو ظلم و بریت ہے اور خاص طور سے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے وہ ختم کریں. یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک ناؤ پاکستان گورنمنٹ کو بھی اور پرو ایکٹیو ایکشن لینا چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان، کیونکہ دیکھیں کشمیر کی آواز پاکستان ہے اس وقت، ان کا لاک ڈاؤن ہے. دیٹ ریسپانسبلٹی وی ہیو ٹو ٹیک آن. یقیناً آپ کے مطابق پاکستان گورنمنٹ کو بھی اور کنکریٹ سٹیپس اٹھانے چاہیے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا بریگیڈیئر صاحب. ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب موجود ہیں. خالد صاحب، خاصی اہم پریس کانفرنس کی ہے DGI SPR بابر افتخار نے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے ہیں. کیا کہیں گے آج کی پریس کانفرنس پر؟ جی یقینی طور پہ، اور خاص طور پر انہوں نے ان کی جو منصوبی ذمہ داری تھی انڈیا کے جو ایگریشن ہے اس کے حوالے سے انہوں نے تمام وہ پوائنٹس ریز کیے ہیں جو بھارت کی طرف سے ہو رہے ہیں. بھارت کی جانب سے جو لائن آف کنٹرول کی اور ورکنگ باؤنڈری کی خلاف ورزی ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے آگاہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو سائی وار اس نے شروع کی ہوئی ہے، جو نفسیاتی جنگ اس نے سٹارٹ کر رکھی ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس کی جانب سے یہ کہنا کہ وہاں پہ جو ہے وہ کورونا بہت بری طرح سے پھیل رہا ہے اور پاکستان وہاں پہ کچھ نہیں کر رہا. آج DGI SPR نے بالکل واضح لفظوں میں بتایا کہ جو فگرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے خطے ہیں، صوبے ہیں یا آزاد کشمیر اور نارتھن ایریا ہے، گلگت بلتستان ہے، ان سب کا کمپیریزن اگر کیا جائے تو سب سے کم کیسز جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حکومت نے بر وقت اس کو لاک ڈاؤن کہہ لیں یا ناکہ بندی کہہ لیں وہ کر کے اس کے بعد انہوں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کا جو ایگریشن ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے. اور دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انڈیا بڑا ڈیسپریٹ ہے. ایک مدت سے وہ سرجیکل اسٹرائک کرتا چلا آ رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ کوئی اس کا ایک ہتھ کنڈا وہ جو اوچھی حرکتیں کر رہا ہے ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ سرجیکل اسٹرائک کی اس ڈیفینیشن پہ پورا اتر سکے جو کہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. لیکن ابھی تک اس کو کہیں پہ بھی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، بلکہ الٹا اس کو خفت اٹھانا پڑی ہے. چاہے وہ بالا کوٹ کی طرف اس کا حملہ دیکھ لیں یا اس کے بعد اس کے جو اس نے کوڈ کیم جو بھجواتا ہے ڈرون جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے ذریعے جو اس نے پاکستان کے اندر دخل دینے کی کوشش کی ہے، یہ خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں پہ اس کا ہمیشہ سے اس کو خفت اٹھانا پڑی ہے. تو پاکستان نے اس کی جانب سے DGI SPR نے بہت ہی واضح کیا ہے
کہ جو جتنے بھی اس کے اقدامات ہیں اس کو اس بات کے بارے میں علم ہو جانا چاہیے، اور علم یقیناً ان کو ہے، بالکل وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑی قوت ہیں، لیکن پاکستان نے جس انداز میں اس کو بالکل ہم بھی بر وقت جواب دیتے ہیں۔ تو خالد صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، خاصا خوش آئند ہے کہ تمام ادارے کورونا کے حوالے سے کافی سنجیدہ ہیں، DGISPR کی جانب سے یہ کہنا کہ اگلے 15 دن انتہائی اہم ہیں، تو اسی خدشے کا اظہار وہ بھی کر رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ ہماری جو حکومتیں ہیں، صوبائی حکومتیں وہ کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ یہ ان کی جانب سے درخواست کرنا کہ گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں۔ کیا سمجھتے ہیں اس میسج کا امپیکٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو فوج اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کو بالکل پوری طرح سے تھریڈ بیئر اس پہ غور کرنے کے بعد یہ ساری باتیں سامنے لائی جاتی رہی ہیں، اور اس سے پہلے حکومت کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے، علماء کے ساتھ جو نشستیں ہیں ان میں بھی یہ بات اسٹیبلش کی گئی ہے کہ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ مساجد میں اس انداز میں اجتماعات نہیں ہونے چاہیے جیسے کہ ماضی میں ہمارے نارمل حالات میں ہوتے رہے۔ یہ نارمل حالات نہیں ہے، اور جب حالت جنگ میں آپ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے مطابق ہی فیصلے لینے ہوتے ہیں، اور اسی بات کے اوپر ایمفیسس تھا DGISPR کا کہ اپنے گھر جو ہیں ان کو آپ عبادت کا سمجھ لیں، اور مساجد جو ہیں وہ ان میں اس انداز میں اگر ہم اجتماعات کریں گے جیسے ہم کرتے رہے ہیں تو اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ جو وبا اس وقت پھیلی ہوئی ہے یہ اب ہمارے گھروں تک پہنچ جائے۔ تو اس لیے یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں، اور جو کہ بالکل یہ اب تو ایک کنفرم چیز ہے، اور علماء اکرام بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنا اسوہ ہے اس سے یہ چیزیں اسٹیبلش ہیں، اور اس کے مطابق ان کی جانب سے اگر یہ کہا گیا ہے کہ آپ گھروں کو عبادت گاہ کا درجہ دیں اور گھروں کے اندر آپ جو ہے وہ نماز اور اعتکاف کا معاملہ کریں، یقیناً بہت شکریہ خالد عظیم صاحب، آپ اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے، اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں ابھی پیک میں آنا ہے، غالباً مئی کے آخر میں یا ارلی جون میں لگتا یہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے ہمارے جو ٹریجیکٹری ہے وہ پیک کرے گی۔ تو لاک ڈاؤنز آپ نے دیکھے ہیں اور مشکلات آپ نے دیکھی ہیں، اور جو ٹوئن چیلنج ہے، ایک طرف کرونا سے لڑائی لڑنے کا، اپنی جان بچانے کا، اور دوسری طرف جو اکنامک جو کانٹریکشن ہوئی ہے اور جو اکنامک ڈکلائن ہے اور جو سلو ڈاؤن ہے، اس کا امپیکٹ ہر شہری پر، ہر کنبے پر، ہر برٹش سٹیزن پر واضح دکھائی دے رہا ہے۔ اور اب تو ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کی گلوبل اکانومی جو ہے اس کی کم از کم 3% کانٹریکشن ہوگی، اور اگر 3% کانٹریکشن ہوتی ہے تو دس کمز انٹو ٹریلینز آف ڈالرز۔ اسی طرح میں آج صبح ہی دیکھ رہا تھا، کہیں پڑھ رہا تھا کہ پچھلے 50 سالوں میں امریکہ میں اتنے لے آفس نہیں ہوئے جو کرونا کے ان چند ہفتوں میں ہو گئے ہیں۔ سو دیٹس دی امپیکٹ۔ آپ دیکھیں ٹریڈ پر امپیکٹ کیا پڑا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ٹورزم پر کیا امپیکٹ پڑا ہے۔ آپ اسپین کو لے لیں، آپ اٹلی کو لے لیں، بہت بڑا ان کا دار و مدار تھا، برٹن کو لے لیں، بہت بڑا دار و مدار تھا ٹورزم پر۔ ان کی جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے، ہاسپٹیلٹی کی، وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ تو ہم بھی اس مسئلے سے دو چار ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ آج ایک مرتبہ پھر پاکستانی ڈاکٹرز نے، پاکستانی نرسز اور ہیلتھ ورکرز جو برطانیہ کے مختلف نیشنل ہیلتھ سروس میں ہیں یا مختلف پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا خود پریکٹس کرتے ہیں، آج انہوں نے پاکستان کا نام جو روشن کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں خاص طور پر ہمیں جو ذکر آ رہا ہے، میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، پیپل چیئرنگ ڈاکٹرز جن کا پاکستانی اوریجن ہے،
मैंने अमेरिका की एक वीडियो देखी है, मतलब एक हीरोज वेलकम दे रही है, पूरी कम्युनिटी उनका इस्तकबाल कर रही है उस पाकिस्तानी डॉक्टर का। इसी तरह आपने जो मुल्क का नाम रोशन किया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने अपनी जान को खतरे में डालकर और जिस बहादुरी से, जिस हिम्मत से आपने लोगों की जानों को बचाने की कोशिश की है, अल्लाह ताला आपको महफूज भी रखे और इसका अजर भी अता करे। एक और इशू जो हम रोज़ाना जिससे दो चार हैं, और मेरे बाएं हाथ मुअज़्ज़म साहब तशरीफ़ फरमा हैं और ये सुबह से लेके रात तक इस मसले से दो चार रहते हैं, और वो है स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ जो दुनिया में हैं, और आज उनकी जो तादाद है वो 60,000 को छू रही है। एंड एवरी डे द नंबर इज ग्रोइंग, ये स्टैटिक नहीं है। उससे हम नंबर आजमा होने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट, जहाँ बहुत सी एयरलाइंस नहीं फंक्शन कर रही, बहुत सी ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ कर्फ्यू था, लॉकडाउन था मुकम्मल, एयरपोर्ट फंक्शन नहीं कर रहे, तो वहाँ इस सूरत हाल में पाकिस्तानियों को, बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानियों से शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए समा के साथ। सिंध हुकूमत ने रमजान मुबारक के दौरान मजीद सख्ती करने का फैसला कर लिया। 5 बजे के बाद मुकम्मल लॉकडाउन होगा। शाम 5 बजे तक तैयार खाने डिलीवर करने की इजाजत होगी, जबकि सहरी में कोई होम डिलीवरी नहीं होगी। कारोबार भी सुबह 9 बजे से 3 बजे तक, पीर से जुमेरात होगा 8 से 5 बजे तक ग्रोसरी की दुकानें खुली रहेंगी। वजीर आला सिंध अवाम से घरों में नमाज तरावी अदा करने की अपील कर चुके हैं। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखते हैं। जिस मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। जब भी पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की कोई मुसीबत आती है, किसी किस्म की कोई आफत आती है, तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमेशा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और उनके लिए हमेशा सोचते हैं और उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने पे तैयार होते हैं। तो इस हवाले से जब से पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सिचुएशन बढ़ रही है, तो बैरून मुल्क बहुत सारे, चूँकि हेल्थ प्रोफेशनल्स भी हैं पाकिस्तानी, डॉक्टर्स, पाकिस्तानी नर्सेज, फार्मासिस्ट्स, फिजियोथेरेपिस्ट्स, लेकिन इनमें बड़ी तादाद डॉक्टर्स की है। तो जब से ये सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान में, तो बैरून मुल्क हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं पाकिस्तानी, उनकी तरफ से हमारे साथ कई राब्ते किए गए और बहुत सारी उन्होंने ख्वाहिशात का इजहार किया कि किन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में लोगों के लिए मुख्तलिफ़ तरह से मदद करना चाहते हैं। तो इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के कई प्रोग्राम हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए, बल्कि एक पूरी वजारत है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के हवाले से एक मखसूस प्रोग्राम आज हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। ये प्रोग्राम, इसको हमने अंग्रेज़ी में इसका नाम है जी पाकिस्तान डायस्पोरा हेल्थ इनिशिएटिव, और उर्दू में इसका हमने एक छोटा नाम रखा है और वो है याराने वतन, यानी वतन के दोस्त। ये प्रोग्राम जो है जी, ये वफाकी वजारत सेहत और वफाकी वजारत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए जो बनी हुई है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मिनिस्ट्री फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड डेवलपमेंट जो है वो, और नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, इन 3 अदारों के इश्तराक से ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया। हमारे मिनिस्टर जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जुल्फ़ी साहब, वो बहुत मकबूल आदमी हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में, और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए बेइंतहा काम कर रहे हैं। किसी वजह से आज वो शामिल नहीं हो सके, लेकिन वो इसमें उनकी लीडरशिप के अंदर ये प्रोग्राम तरतीब पाया। तो इस सिलसिले में याराने वतन जो है वो किस तरह
کام کرے گا یا کس طریقے سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اس کی میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بیرون ملک پاکستانی ڈاکٹرز یا دوسرے ہیلتھ پروفیشنلز جو ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بھی بہت منظم کیا ہوا ہے. ان کے بہت سارے ادارے ہیں، ان کی بہت ساری ایسوسیشنز ہیں، ان کی زیادہ تعداد سب سے زیادہ امریکہ ہے، پھر اس کے بعد انگلستان میں ہے، انگلینڈ میں ہے، اس کے علاوہ گلف کنٹریز کے اندر، نارویجین کنٹریز کے اندر. تو ان کی اپنی اپنی ایسوسیشنز بھی ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پروگرام کو ترتیب دینے کے لیے ہم نے ان بیرون ملک پاکستانی ڈاکٹرز کی جو مختلف تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ مشاورت کی ہے اور ان کے تجربات سے فائدہ بھی اٹھایا ہے. اس لیے کہ ڈاکٹرز کی یہ تنظیمیں بیرون ملک جو ہیں، یہ سال ہا سال سے، بلکہ کہنا چاہیے کہ دہائیوں سے مصروف عمل ہیں، پاکستان کی بہتری اور ترقی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں مختلف طریقوں سے. امریکہ کے اندر جو یہ تنظیم ہے جی، اس کا نام ہے اپنا، APPNA. اور انگلینڈ میں جو دو تنظیمیں ہیں، ایک کا نام ہے APPS اور ایک کا نام ہے اپنے، APPNE. تو ان کے ساتھ ہماری کافی مشاورت ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ بھی دوسرے ملکوں کے اندر پاکستانی ڈاکٹرز موجود ہیں، اور وہ بھی انفرادی سطح پہ یا اجتماعی سطح پہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں آلریڈی، پاکستان کی ہیلتھ سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے. اور خاص طور پہ اپنا اور APPS اور اپنے، ان کے تو بہت بڑے بڑے پروگرام جو ہیں پاکستان میں سال ہا سال سے چل رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے ایک نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی مدد سے اور اپنے جو ہمارے سٹاف ہے وفاقی وزارت صحت میں، ان کی مدد سے اور ان تنظیموں کی مدد سے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور بیرون ملک پاکستانیوں کی وزارت کے ساتھ مل کے ہم نے ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی پلیٹ فارم بنایا ہے. یہ ایک ویب سائٹ کی صورت میں ہے. اس کا جو ٹائٹل ہے، اس کا جو ایڈریس ہے وہ ہے yaranewatan.gov.pk، yaranewatan.gov.pk. ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کو اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی تعارفی فلم بھی دکھائیں گے. تو اس میں آئیڈیا یہ ہے جی بیسیکلی کہ اگر آپ بیرون ملک پاکستانی ہیلتھ پروفیشنل ہیں اور آپ پاکستان میں کووڈ کے حوالے سے، کرونا وائرس کے حوالے سے کسی طرح کوئی خدمت سر انجام دینا چاہتے ہیں، کوئی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. آپ کوئی ٹریننگز دینا چاہتے ہیں، آپ کوئی ایکوپمنٹ بھیجنا چاہتے ہیں، آپ مختلف اداروں کے لیے خصوصی طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ مختلف طرح کی ادویات یا جو دوسرے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہیں جو پاکستان میں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، تو یہ کنٹریبیوشنز کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، ٹریننگ سے لے کے ایکوپمنٹ تک، اور اس کی کئی دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں. تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو حکومت پاکستان یہ پلیٹ فارم دے رہی ہے کہ جہاں پہ آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں، وہاں پہ انتہائی سادہ ایک آپ کے لیے رجسٹریشن کا انتظام کیا گیا ہے کہ آپ اپنے بارے میں بہت مختصر سی معلومات وہاں پہ دے کے اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں، اور پھر آپ کو ایکسیس مل جائے گی پوری ویب سائٹ کی اور ایسی ضروریات کی کہ جن کی ہم نشاندہی کرتے رہیں گے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے، اور آپ تاکہ اپنے اپنے دلچسپی کے مطابق، اپنی اپنی اسپیشلٹی کے مطابق اور اپنے اپنے وسائل کے مطابق اگر آپ ان ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے اپنے کنٹریبیوشنز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر پائیں گے. اور ہمارا کام بطور حکومت یا وفاقی وزارت صحت یہ ہوگا کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں اور ہم آپ کے لیے یہ ایک فریم ورک فراہم کریں کہ جس کے تحت آپ بسہولت
اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ جو اپنے کنٹریبیوشنز کریں گے وہ صحیح جگہ پہ صحیح ضرورتوں کے لیے استعمال ہوں گے، اور اس سلسلے میں گورنمنٹ آف پاکستان اس کی گارنٹی دے گی۔ اس سلسلے میں ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے مقامی سطح پہ کچھ ضروریات کا تعین بھی کیا ہے۔ بہت سارے مقامی ہسپتال اور مختلف طرح کی جو کاوشیں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں ان کی نشاندہی بھی ہم نے کی ہے، اور لہٰذا مقامی طور پہ بھی ہم نے ایک رجسٹریشن کا بندوبست کیا ہے کہ جس میں مختلف مقامی ہسپتال اور ادارے جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے حکومتی پلیٹ فارم کے ذریعے ایک میچ میکنگ ہے ان لوگوں کے درمیان جو بیرون ملک ہیلتھ پروفیشنلز ہیں پاکستانی، اور جو ملک کے اندر ایسے ہسپتال یا ایسے ادارے یا ایسے افراد جن کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے اور باوسائل ہو۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا میڈیا بریفنگ دے رہے تھے، آپ نے ملاحظہ کیا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، سما کے ساتھ رہیے۔